اصل میں اس امت میں اللہ نے ایک کام کیا ہے. وہ کیا کام کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم جتنی امتیں گزری ہیں نا, ان امتوں میں یہ امت سب سے بہترین امت ہے, جو لوگوں کے نفع کے لیے ہم نے ظاہر کی ہے, اور یہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی. سمجھتے نہیں ہو بات؟ حکم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آرڈر کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکم کسے کہتے ہیں؟ آرڈر. دیکھو ابا ہیں, بچے کو بولا دیکھ بیٹا پڑھ لے تو تجھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. نہیں پڑھتا تیری مرضی ہے, لیکن میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اس کو آرڈر کہیں گے؟ اس کو یہ کہیں گے ابا نے بچے کو آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے؟ بتاؤ نا, سوال ہے آپ سے, 50 نمبر اس سوال کے دے رہا ہوں میں آپ کو جواب. آج کوئی مجھ سے سیلفیاں, اتنی ایک جگہ گیا تو سیلفیوں سے اتنا تنگ آیا, میں نے کہا یار اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, کوئی ایسا سسٹم ہو کہ سیلفی لیتے ہی 50 روپے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں. ادھر کیمرے پہ کلک کیا, ادھر اس کے بینک سے 50 روپے کٹ کے, کوئی ایسا کوئی سافٹ ویئر کا انجینئر ہو کوئی تو مجھ سے رابطہ کرے, پھر پتہ چلے گا ان کو کتنی عقیدت ہے. فری پھوکٹ میں تو سبھی سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, پھر مجھے سیلفی لینے میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. جتنی چاہو, پھر تو ہم بلا کے یار بہت دن ہو گئے سیلفیاں نہیں ہوئی, کیا ہو گیا. تو ابا اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا پڑھ لیا کر, نصیحت کر رہے ہیں نا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے؟ آرڈر؟ آرڈر نہیں کہیں گے. اس آرڈر یہ ہوتا ہے بیٹا تیرا باپ بھی پڑھے گا یہاں بیٹھ کے, صحیح ہے نا, تو چھٹی کر کے دیکھ ذرا, امتحان میں فیل ہو کے دکھا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاد بھی ہوا ہے, نصیحتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس امت کو اللہ نے جس شان سے جہاد دیا ہے کہ اس کی دعوت کے پیچھے تلوار ہے. اس کی دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. دونوں کو اللہ نے نوازا. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہود پیدا ہوئے جو آج بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, جنہوں نے آج ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آئے جن کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے تو ایک کی صفت بیان کی, بشرناہ بغلام علیم. اسحاق کا نام رکھا علم والا, اور اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے بغلام حلیم, حلم والا, قوت برداشت. اس میں اشارہ دے دیا کہ اسحاق کی اولاد کا دنیا میں غلبہ علم کے ذریعے ہوگا, اور اسماعیل کی اولاد کا دنیا میں غلبہ حلم, قربانی. جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا گیا, فوراً اللہ کی رضا کے لیے لیٹ گئے. یہ بھی ایک قسم کا فدائی حملہ تھا. فدائی حملے میں آدمی خود ہی لیٹ جاتا ہے نا. تو بتا دیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس میں قربانی کا جذبہ ہوگا. اس کی دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں لڑے ہیں اور کتنی قربانیاں دی ہیں. 10-10 ہزار لوگ ایک ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں. کیونکہ اگر صرف آپ دلائل سے بات کرتے ہو تو دنیا میں ہر ایک دلائل کی زبان نہیں سمجھتا. مشہور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ اگر اہل حق کو لڑنے کا حکم نہ دیتا تو زمین میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہتی. جو ایتھیس لوگ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے, اور مذہب کا تصور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خدا کے تصور سے. تو ہر عیاش آدمی کی خواہش ہے خدا کا انکار کرنا,
کیونکہ آپ خدا کو مانو گے پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, پھر اس لنک کے بعد یہ اس کی وہ چاہتا کیا ہے بندوں سے, تو وہاں آپ پہ پابندیاں لگنا شروع کہ یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے. خدا کو آپ نے درمیان سے نکال دیا, اب آپ کے لیے دنیا کی ہر چیز کیا ہو گئی حلال. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر خدا اہل ایمان کو لڑنے کا حکم نہ دیتا تو زمین میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہتی.